داور بھائی، خدا کے لیے آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ بابا کبھی بھی میرے انکار کو اہمیت نہیں دیں گے، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ لرزتی کامتی آواز میں بات کرتی وہ داور کے سامنے کھڑی تھی۔ داور نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر کسی اور کے ساتھ عشق لڑا رہی ہو تو میرے کندھے پر بندوق کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ جا کر خود اپنے ماں باپ کے سامنے انکار کر دو۔ داور نے صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ منال ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن داور کی آنکھوں میں اس کے لیے اجنبیت ہی۔ وہ تو پہلے ہی عورت ذات سے نفرت کرتا تھا، لیکن آج اس لڑکی کی سچائی اس کے سامنے آ گئی تھی جس سے اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ گھر والوں نے باہمی رضامندی سے داور اور منال کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ منال کے ماں باپ نے ہمیشہ ہی اس کے باپ کے مرنے کے بعد داور کو اپنا سگا بیٹا سمجھا تھا، لیکن داور کو عورتوں سے نفرت تھی۔ وہ زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بزنس میں MBA کرنے کے بعد اس نے اپنے باپ کا سہارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ بھلے ہی خاندان کی کوئی تقریب ہو یا شادی بیاہ کا کوئی معاملہ ہو، وہ ان ساری باتوں سے کوسوں دور رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تایا ابو نے اسے بتایا کہ وہ منال کی شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس سے چھوٹا منال کا بھائی حذیفہ کی شادی ہو چکی تھی اور داور اس سے پورے 3 سال بڑا تھا۔ ایسے میں اب تایا ابو زور دے رہے تھے کہ وہ بھی شادی کر لے، اور منال جو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اپنی بیٹی انہوں نے داور کی نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب منال کو یہ پتا چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کسی سے شادی کا وعدہ کر چکی تھی۔ وہ اس وقت 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی، لیکن اس کی گہری دوست نازش کا بھائی ارحان اسے پسند کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اسے پسند کرنے لگی۔ جلد ہی فون نمبروں کا تبادلہ ہو گیا تھا، اور کب یہ پسند گہری محبت میں بدلی ان دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ منال تو ارحان کے عشق میں دیوانی ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے خاندان میں ذات سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ منال کی کزن مریم اس کی محبت کی ساری حقیقت جانتی تھی، لیکن جب امی نے اسے بتایا کہ اس کا رشتہ داور کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے، اس پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ مریم کے سامنے رونے لگی۔ مریم، تم جا کر بابا سے کہو کہ میں داور بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں ارحان سے محبت کرتی ہوں۔ اگر میری اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ تمہیں پتا ہے نا میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تم داور بھائی سے بات کرو، وہ تمہارے ایموشن سمجھیں گے۔ اگر تم نے انکل سے بات کی تو وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ منال تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں ذات سے باہر رشتے نہیں کرتے ہیں۔ مریم کی بات مان کر وہ داور کے پاس پہنچی تھی، لیکن داور نے اسے ہی ذلیل کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے خاندانی اصول کتنے سخت ہیں۔ پھر بھی اس نے محبت کرنے کا جرم کیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن منال کی حالت بری تھی۔ وہ ابھی تک خواب کی کیفیت میں تھی۔ بار بار مریم سے کہے جا رہی تھی، مریم کیا ایسا نہیں ہو سکتا عین نکاح کے وقت داور بھائی انکار کرتے اور ارحان رشتہ لے کر آ جائے؟ پھر بابا مان جائیں گے نا؟ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ پاگل پن کی حدوں کو چھونے لگی تھی۔ مریم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اسے داور پر بھی غصہ آیا تھا، جس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ منال کسی اور سے محبت کرتی ہے، اس سے نکاح کرنے کو ترجیح دی تھی۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ داور اپنے ایک الگ بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ جیسے اس کے بابا کا انتقال ہوا تھا، وہ بہت تنہائی محسوس کرنے لگا تھا۔ اکثر ہی تایا ابو کی طرف چلا جاتا، لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا جو اپنے کام سے کام کرتا۔ اس کی زندگی پر ماں کی صورت میں ایک بہت بڑا داغ تھا۔ وہ 29 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن تایا ابو نے اس کی منتیں کی تھی، میرے بچے اپنا گھر بساؤ، کب تک یوں تنہائی کی زندگی بسر کرو گے؟ تمہارا باپ بھی ایک روگ لے کر اس دنیا سے چلا گیا، کیا تم بھی ہمیشہ تنہا زندگی گزارو گے؟ تایا ابو کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی منال کی شادی اس کے ساتھ طے کر دی تھی۔ منال اس سے پورے 8 سال چھوٹی تھی۔ ابھی اس کے اندر اتنی سمجھداری نہیں تھی۔
وہ لاؤبالی اور اپنی زندگی میں خوش رہنے والی لڑکی تھی، لیکن داور بہت سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، اور جب منال نے اسے یہ حقیقت بتائی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور وہ اس شادی سے انکار کر دے تو اس کے غصے سے بری حالت ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے جو کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اب وہ یہ چاہ رہی تھی کہ داور سب کے سامنے انکار کرے تاکہ سب کے سامنے وہی برا بنے، وہی ایک ایسا انسان کہلائے جسے بڑوں کی عزت کی پرواہ نہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کا مان نہیں، اور وہ خود اپنی پسند سے شادی کر کے مزے سے اپنی زندگی گزارے۔ اب تو اسے منال پر اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ 3 فیکٹریوں کا مالک تھا، اس کی زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی، لڑکیوں سے خار کھاتا تھا، باپ کی ساری جائیداد اس کے نام پر تھی، اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ایسے میں وہ جس لڑکی کی چاہ کرتا اسے بآسانی مل جاتی، لیکن وہ عورت ذات ہی کیا جس پر اعتبار کیا جا سکے۔ وہ نفرت سے سوچتا اس کی ماں کا کیا ہوا اب تک نہ بھولتا تھا۔ جب بھی خاندان میں کوئی تقریب ہوتی، خاندان کی کوئی عورت اسے دیکھ کر کہتی، ارے یہ منیزہ کا بیٹا ہے نا، ماشاءاللہ کتنا جوان ہو گیا ہے، خوبصورتی میں تو بالکل اپنی ماں پر گیا ہے۔ یہ الفاظ اسے کسی انگارے کی طرح چبھتے تھے۔ سب لوگ یہی جانتے تھے کہ اس کی ماں زندہ ہے، لیکن آج تک اس نے پلٹ کر کبھی بیٹے کی خبر نہیں لی تھی۔ وہ عورت جس نے ممتا پر اپنی محبت کو ترجیح دی تھی۔ داور کبھی زندگی میں اپنی ماں کا نام نہیں لیتا تھا، لیکن خاندان میں کوئی نہ کوئی اسے یہ احساس دلا دیتا کہ وہ منیزہ احمد کا بیٹا ہے، جو ایک ایسی عورت ہے جس نے شادی شدہ ہو کر کسی غیر مرد سے عشق لڑایا تھا۔ بچپن سے ہی وہ یہ سب سنتا آیا تھا۔ اس کی شخصیت میں انتہائی سنجیدگی تھی، ہر وقت اس کی ماتوں پر شکنوں کا جال رہتا۔ خاندان کی سب لڑکیاں اسے ہٹلر کے نام سے پکارتی تھی۔ ایک دن جب وہ تایا ابو کے گھر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ، اسے منال کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز اس قدر تیز تھی کہ اس کے کانوں میں بآسانی آ رہی تھی۔ وہ غیظ و غضب کا شکار ہو گیا تھا۔ عورت کے ہنسنے کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ غصے میں اٹھ کر منال کے پاس گیا تھا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں ہنسنے کی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ بالکل جاہل لگ رہی ہو۔ منال اسے سر پر دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ داور بھائی میں نہیں بلکہ مریم ہنس رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے منمنائی تھی، آئندہ میں تمہیں اتنی زور سے ہنستا ہوا نہ دیکھوں۔ اسے گھورتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہٹلر کہیں کا ہر وقت بس ماتے پر بل رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اسے اپنے گھر میں سکون نہیں ہے، یہاں پر آ جاتے ہیں روب جاڑنے کے لیے۔ منال غصے سے بولتی چلی گئی، بری بات ہے بیٹا، ایسا نہیں کہتے، بڑا بھائی ہے وہ تمہارا۔ امی نے اسے غصے سے دیکھا۔ بڑا بھائی تو حذیفہ بھی ہے امی، لیکن وہ کبھی اتنے غصے میں نہیں مجھ سے بات کرتے، لیکن ان کے مزاج میں تو بس غصہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ جانے کون بد نصیب لڑکی ہوگی جس کی ان سے شادی ہوگی، وہ تو سر پکڑ کر روئے گی۔ منال نے مستقبل کا نقشہ کھینچا تھا تو امی کہنے لگی، جو بھی ہوگی بڑی خوش نصیب ہوگی، 3 فیکٹریوں کا مالک ہے، ایک بنگلہ ہے اس کے نام پر، زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو لڑکی راج کرے گی کسی شہزادی کی طرح۔ امی کی بات پر اس نے منہ بنایا تھا۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی امی، انسان کا مزاج بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہم سفر ایسا ہو جو خوش مزاج ہو، اپنے لائف پارٹنر کو سمجھتا ہو، نرمی اور محبت سے اس کے مزاج میں شامل ہو۔ منال آج بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کیونکہ اس کے ذہن میں ارحان کا تصور تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، خوش مزاج، ہنس مکھ، نرم مزاجی تو اس کے انگ انگ میں بسی ہوئی تھی۔ منال خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کب ارحان سے اس قدر گہری محبت کرنے لگی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن نہیں بھولا تھا جب وہ پہلی بار اس سے ملی تھی۔ کالج میں نیا ایڈمیشن لیا تھا جہاں پر اس کی دوستی نازش سے ہوئی تھی۔ وہ شہر کا سب سے اچھا اور مشہور کالج تھا۔ نازش بھی اس کالج میں اسکالرشپ پہ پڑھنے آئی تھی کیونکہ وہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا بھائی روزانہ ہی اسے موٹر سائیکل پر کالج لے آتا تھا۔ پھر وہ پہلا دن تھا جب منال نے پہلی بار اس کے بھائی ارحان کو دیکھا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک آفس میں نوکری کرتا تھا۔ دونوں بہن بھائی نہایت محنتی اور پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے۔ منال کو تو ڈرائیور لینے آتا تھا، لیکن نازش اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتی تھی۔ پہلی بار جب اس نے نازش کے بھائی کو دیکھا تو نہ جانے کیوں منال کا دل اسے دیکھ کر دھڑکنے لگا۔ پھر وہ اکثر ہی نازش کے گھر جانے لگی، کبھی کسی نوٹس کے سلسلے میں تو کبھی کسی کتاب کے سلسلے میں۔
اس کی ملاقات ارحان سے ہو جاتی۔ پہلے وہ چپکے چپکے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ارحان اسے دیکھ کر خواہ مخواہ ہی مسکراتا رہتا، جبکہ اس کے لبوں پر بھی شرمیلی مسکراہٹ ہوتی۔ لیکن ایک دن وہ حیران رہ گئی تھی جب نازش کالج نہیں آئی، لیکن ارحان کالج کے گیٹ پر موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر وہیں پر رک گئی تھی۔ آج تو نازش آئی ہی نہیں، پھر آپ کیسے لینے آئے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ کسی کو لینے نہیں بلکہ کسی کا دیدار کرنے آیا ہوں، جسے دیکھے بنا میرا دن نہیں گزرتا، ارحان نے مسکراتے ہوئے کہا اور خاموشی سے بائک سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ لیکن اس بات پر منال کا دل دیر تک دھڑکتا رہا۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی ان باتوں کا مطلب۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی محبت کا آغاز ہوا تھا۔ وہ کب سے دیوانوں کی حد تک جانے لگی پتہ ہی نہ چلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خاندان کے اصول کتنے سخت ہیں۔ وہ ارحان سے محبت میں بہت آگے نکل گئی تھی۔ پھر اس نے اپنی کزن مریم کو رازدار بنایا تھا، اسے اپنے دل کی ساری بات بتا دی۔ مریم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے نا کہ انکل کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ پھر تم نے محبت کا کھیل کیوں کھیلا؟ اور بڑے آرام سے کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا، میں بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں، انہیں میری خاطر ماننا ہی ہوگا، میں پہلی لڑکی ہوگی جو اس خاندان سے بغاوت کروں گی۔ وہ بڑے آرام سے مریم کو مستقبل کا منظر دکھا رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ دروازے پر کھڑی ماں اس کی وہ ساری باتیں سن رہی ہے۔ اگلے ہی دن وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ کی بیٹی اس سے پہلے کہ کوئی بڑا کارنامہ دکھائے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ فراز صاحب حیران رہ گئے تھے۔ پھر منال کی ماں نے مناسب الفاظ میں فراز صاحب سے کہا کہ اب وہ منال کی شادی کی تیاریاں کرے، کہیں اس کا رشتہ دیکھے۔ رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں ہی موجود ہے؟ اور آج سے ہی نہیں بلکہ 10 سال پہلے ہی میں نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ آپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا اور مجھے کبھی بتایا بھی نہیں۔ منال کی ماں حیران تھی۔ ہاں تو اس میں بتانے والی کیا بات تھی؟ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ میں نے داور کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی یہ میری نہیں بلکہ داور کے باپ کی خواہش تھی۔ یہ سن کر تو خالدہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ انہیں شروع سے ہی داور بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ اس وجہ سے اپنے دل کی خواہش نہیں بتاتی تھی کہ کہیں لوگ اس بات کو جائیداد کا چکر نہ سمجھ لے۔ لیکن داور انہیں بہت ہی پسند تھا اور پھر وہ ان کا داماد بن جائے گا، اس بات کی تو انہیں حد سے زیادہ خوشی تھی۔ پھر آخرکار فراز صاحب نے رشتے کا اعلان کر دیا۔ سب لوگ خوش تھے اس رشتے پر۔ داور کے چہرے پر سنجیدگی تھی کیونکہ اپنی شادی کا فیصلہ اس نے تایا ابو تائی امی پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ منال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ رو رو کر پاگل ہو گئی تھی۔ ابھی تو اس کی محبت کا آغاز ہوا تھا، وہ اتنی جلدی اپنے خوابوں کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ارحان کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنی تھی۔ پھر اس نے دبے لہجے میں اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ داور سے شادی نہیں کرے گی بلکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ماں نے اسی وقت اس کے منہ پر تپڑ مار دیا تھا، خبردار جو اپنی زبان سے کسی کا نام لیا تو میں اس دن تمہاری ساری بکواس سن چکی ہوں جو تم مریم سے کر رہی تھی۔ آئندہ دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری ساری باتیں تمہارے باپ کو بتا دوں، پھر وہی تمہارے ساتھ جو سلوک کریں گے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، خالدہ بیگم غصے سے کہہ رہی تھی۔ پھر مریم نے اسے دبے لہجے میں کہا کہ وہ ایک بار داور سے بات کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کی فیلنگ سمجھے اور اس رشتے سے انکار کر دے۔ داور نے نہ تو اس رشتے سے انکار کیا اور نہ ہی کسی کو یہ بات بتائی تھی، بلکہ اسے تو منال پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنی بد کردار لڑکی ہوگی اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تایا ابو کبھی بھی اس کی بات مان کر اس کی پسند سے شادی نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر سے ہی بھاگ جائے اور پورے خاندان کو بدنام کر دے، اس لیے وہ اس داغ کے ڈر سے اسے اپنا رہا تھا۔ پھر 2 مہینے کے اندر اندر شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ داور پہلے بھی اپنے بنگلے پر اکیلا رہتا تھا، لیکن اب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ یار دوست مذاق کر رہے تھے، اس کے کزن اس کے بچپن کے دوست، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی جان گیا تھا کہ ایک ایسی لڑکی اس کی زندگی میں آ رہی ہے سو اپنے دل میں کسی اور کو بسائے ہوئے ہے۔ وہ اس رشتے سے اسے کیا خاک خوشی دے گی۔ پھر آخرکار شادی کا دن قریب آ گیا، لیکن منال کے ہونٹوں پر بس یہی الفاظ تھے، مریم خدا کے لیے کچھ کرو، میں ارحان کے بغیر مر جاؤں گی، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ مریم اسے سمجھا کر تک گئی تھی۔ کیوں اس کا بار بار نام لے رہی ہو؟ کسی کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو قیامت آ جائے گی، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن وہ تو جیسے اپنے آپ میں نہ لگ رہی تھی۔ ابھی تک اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب خواب دیکھ رہی ہے۔
کبھی بھی اسے اس کی محبت دغا نہیں دے سکتی۔ اس نے ارحان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کے ساتھ مل کر بہت سے مستقبل کے خواب دیکھے تھے، اپنی نئی زندگی کا آغاز اسی کے ساتھ کرنا تھا، لیکن یہ سب الٹا ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسے رشتے میں بن گئی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے داور کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھا تھا اور اب شوہر کے روپ میں اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ لال رنگ کے سرخ جوڑے میں وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، لیکن اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ محبت کا صدمہ تھا یا پھر ایک نئے رشتے کی الجھن، یہ سب مل کر اس کے وجود کو بہت بوجھل کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ داور نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہے کہ تم اپنی ادھوری محبت کا ماتم کر رہی ہو، اس لیے جا کر کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت یا پھر ہمدردی کی امید نہ رکھنا، کیونکہ تم جیسی لڑکی ہے جو اپنی محبت کی خاطر خاندان کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، ان کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اس زبردستی کے رشتے کو میں تمہارے لیے سزا بنا دوں گا۔ جاؤ، جا کر کپڑے تبدیل کرو اور بیڈ خالی کرو۔ داور نے اس سے بڑے ہی نفرت بھرے لہجے میں بات کی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ واش روم میں کھڑی ہو کر دیر تک آنسو بہاتی رہی، کیونکہ اس کا جسم اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ دیر تک یہاں پر بیٹھی رہتی۔ عام سے کپڑے پہن کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھوں پر بازو رکھی مسلسل اس کے سسکیوں کی آوازیں داور کو غصہ دلا رہی تھی۔ کیوں اتنا رونے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ غصے میں کچھ کر بیٹھوں۔ تبھی منال نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، غصے سے کہنے لگی، ہاں تو آپ کو منع کیا تھا کہ مجھ سے شادی سے انکار کر دے، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ آپ مجھ سے بھی کسی بات کی امید نہ رکھیے گا، وہ نڈر ہو کر اس کے سامنے کہہ رہی تھی۔ آپ انتہائی برے انسان ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک لڑکی تو کسی اور کو چاہتی ہے، کسی اور سے محبت کرتی ہے، زبردستی اس سے شادی کر لی۔ آپ ایک نہایت ہی گھٹیا انسان ہے۔ منال اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ داور کے غصے سے بری حالت ہو گئی تھی۔ اچانک ہی جھٹکے سے اس نے منال کو بیڈ پر گرایا تھا۔ اگر میں گھٹیا انسان ہوں تو آج تمہیں بتاتا ہوں کہ گھٹیا انسان کسے کہتے ہیں۔ اس نے ایک دم لائٹس آف کر دی تھی، وہ جیسے اپنے غصے کی کیفیت میں خود کو بھول بیٹھا تھا۔ اچانک ہی شیطان اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ پھر اس نے منال کی سسکنے، رونے اور اس کی منتیں کرنے کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ بس اس کے ذہن پر ایک ہی بات سوار تھی کہ منال نے اسے اتنی بدتمیزی کی ہے۔ وہ جو کبھی سر اٹھا کر اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اتنی عزت کرتی تھی، اور آج شادی کی پہلی رات اس نے اس کی حد سے زیادہ بدتمیزی کی تھی۔ اس بات کے بدلے میں اس نے اپنے وہ سارے حق وصول کر لیے تھے جو اس نکاح کے بدلے میں اسے حاصل ہوئے تھے۔ منال روتے روتے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ اچانک ہی داور کو ہوش آیا تھا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر ملامت ہوئی تھی۔ یہ سب اس نے کیا کیا؟ اتنا شیطان حاوی ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ تو اسے کوئی رشتہ بنانے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن رشتہ تو بن گیا تھا۔ منال کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی بخار کی کیفیت میں مبتلا تھی اور اب تو اس کا جسم انتہائی کمزور حالت میں تھا۔ یہ رات انتہائی بری گزری تھی، ایک کے لیے اتنی بھاری اور دوسرے کے لیے تکلیف دہ، لیکن آخرکار وقت گزر ہی جاتا ہے۔ صبح کا آغاز ہو گیا تھا۔ خالدہ بیگم مریم اور اس کی ماں کے ساتھ اپنی بیٹی سے ملنے آئی تھی، کیونکہ آج رات ولیمے کی تقریب تھی، لیکن جب انہوں نے منال کی حالت دیکھی، وہ بھی بخار میں تڑپتے ہوئے، تو ان کی جان نکل گئی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ خالدہ بیگم نے اسے بے تاب ہو کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے، آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، وہ بدتمیزی سے کہنے لگی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو منال؟ اپنی امی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ بری بات ہے، مریم اسے سمجھانے لگی، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مریم، کہہ دو انہیں، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے ایک ایسے شیطان صفت انسان کو میرے سر پر سوار کر دیا ہے جس کے اندر ذرا بھی انسانیت نہیں ہے۔ مجھے نفرت ہے اس سے، اور اس نفرت کی سزا میں خود کو دوں گی اور کسی کو نہیں۔ وہ اسے سک رہی تھی، بخار کی آگ میں جل رہی تھی۔ خالدہ بیگم بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کافی حد تک ناراض تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ ہنس نے مسکرانے والی لڑکی ایک دم ہی ایک عمر رسیدہ عورت کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی رونق نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ مریم اسے دیکھ دیکھ کر دکھ کا شکار ہو رہی تھی۔
خدا کے لیے منال اپنا چہرہ ٹھیک کرو، دیکھو رات کو ولیمہ ہے، ایسے میں تمہارا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، تایا ابو پر انگلی اٹھائیں گے، کسی کو شک بھی نہ ہونے دو کہ تمہارے دل میں کوئی اور ہے۔ مریم اسے سمجھا کر تک گئی تھی۔ رات کے بعد داور اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں اس نے سلور کلر کی میکسی پہنی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کم عمری کی معصومیت اس کے چہرے پر تھی، لیکن اداس چہرے کے اوپر غم کے تاثرات سبھی اسے دیکھ کر چونک رہے تھے۔ یہ منال کو کیا ہوا ہے؟ یہ ذرا بھی خوش نظر نہیں آ رہی۔ رشتے کی ایک خالہ اس کی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ خالدہ بیگم بری طرح گھبرا گئی تھی، تبھی وہ منال کے پاس بیٹھی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، ایسے منہ بنا کر نہ بیٹھو، سب کہہ رہے کہ منال کسی صدمے میں ہے۔ اس کی ماں کی سرگوشی دعوت نے بھی سن لی تھی۔ اسے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا جو خاندان کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے مریم کی منتیں کی تھی کہ وہ نازش کو بھی دعوت نامہ دے اس کی شادی کا، لیکن نازش دعوت میں نہیں آئی تھی۔ ظاہر ہے اسے اپنے بھائی کی ادھوری محبت کا غم ستا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی مسلسل ریحان کو سوچے جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اب کسی کے نکاح میں ہے۔ محبت کرنے کا جرم تو اس نے کر لیا تھا، لیکن اب وہ محبت کے بارے میں سوچنے کا گناہ نہ کرے، کیونکہ وہ کسی کے پاکیزہ رشتے میں بن چکے ہیں۔ خالدہ بیگم آج اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ فراز صاحب اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر حیران تھے، کہاں وہ شوخ و شنگ چنچل سی منال اور کہاں یہ سنجیدہ سی بیٹی ہوئی لڑکی، یہ تو کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی خوش نہیں لگ رہی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آخرکار فراز صاحب سے رہا نہ گیا، انہوں نے منال کو بڑے پیار سے اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ منال نے غصے میں ان کا ہاتھ جھٹکا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو داور اس سے لینے گیا تھا کیونکہ یہ خالدہ بیگم کا حکم تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ جتنے اپنے شوہر کے قریب رہے گی اتنی ہی جلدی پرانی محبت کا غم بھول جائے گی، لیکن داور اسے دیکھ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ابھی تک اس کے چہرے پر صدمے کے تاثرات تھے، لیکن اس نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ مریم نے زبردستی اسے تیار کر دیا تھا۔ ہلکے جامنی کلر کا سوٹ پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سوٹ میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ داور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مکمل اجنبیت تھی۔ آج کے بعد میں تمہیں اس سو کی کیفیت میں نہ دیکھوں۔ اپنے چہرے پر یوں مظلومیت طاری کر کے بہت معصوم بننا چاہتی ہو، حالانکہ اگر خاندان والوں کو تمہارے کرتوت کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ تم پر توکے بھی نہیں۔ یہ تو میری ہی ہمت ہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، ورنہ تم پورے خاندان کا منہ کالا کر کے گھر سے بھاگ جاتی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی داور نے اسے بری طرح ذلیل کیا تھا۔ منال خاموشی سے سنتی رہی، اس نے جیسے کسی بھی بات کا جواب نہ دینے کا عہد کر لیا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کی بات سن کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ دیر تک وہاں آنسو بہاتی رہی۔ اس نے وہ کپڑے بھی اتار دیے تھے جو گھر سے پہن کر آئی تھی، وہ اسے بہت زیادہ چبھ رہے تھے۔ داور لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر دراز تھا، وہ بھی ایک کونے میں آ کر ٹک گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، کروٹ بدلے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ پہلی رات داور نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اب وہ اپنے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی۔ وہ جلد ہی داور بائی سے طلاق لے کر ریحان سے شادی کر لے گی۔ اپنے ذہن میں طرح طرح کے منصوبے بناتی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک داور نے اسے بازو سے کھینچ کر خود کے قریب کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، وہ بلبلائی تھی۔ تبھی داور نے خمار آلود اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارے ساتھ یہ سب کرنا ضروری ہے۔ اگر تم نے بھی میرا منہ کالا کر دیا اور گھر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ برسوں پہلے جس طرح سے میری ماں نے میرے باپ کا منہ کالا کیا تھا، میں تمہیں اتنا کھینچ کر رکھوں گا کہ تم گھر سے باہر نکل کر قدم نکالنے کی جرت بھی نہ کرو گی۔ وہ اسے دھمکی دے رہا تھا، ساتھ ہی دونوں بازو سے پکڑ کر اسے قابو بھی کر لیا تھا۔ منال روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، لیکن داور نے بھی اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس کے ذہن پر بس وہی باتیں سوار تھی جو وہ بچپن سے سنتا آیا تھا۔ جب وہ صرف 1 سال کا تھا، لیکن اس نے یہی سنا تھا کہ اس کی ماں 1 سال کے بچے کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور پھر باپ سے طلاق لے کر اپنے اسی عاشق کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے خاندان بھر کو رسوا کیا تھا کہ ایک شادی شدہ عورت ایک بیمار لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ داور کی ماں تھی۔ اس کا باپ تو جیتے جی مر گیا تھا۔
اس نے بھری جوانی میں روگ لگا لیا تھا، کیونکہ جہاں پر بھی جاتا اس کی بیوی کے قصے ہر ایک کی زبان پر ہوتے۔ وہ شرمندہ سا رہتا۔ اس نے پھر کبھی شادی نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی اور جلد ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب داور محض 10 سال کا تھا، 10 سال بھی اس نے بڑی مشکل سے جیے تھے، لیکن جیسے ہی داور نے ہوش سنبھالا تھا اس نے بھی اپنی ماں کے قصے سب کے زبانوں پر سنے تھے۔ پھر اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی اور وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اور جب اس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی جس نے شادی سے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، تو اس کی نفرت عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ باپ جیسی زندگی اس عورت کو نہیں دے گا جیسی اس کے باپ نے اس عورت کو زندگی دی تھی۔ ایک خوشحالی والی، ایک خوبصورت زندگی کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس عورت نے کیا کیا؟ اتنی بے وفائی، اتنی بدنامی اس کے باپ کے مقدر میں ڈال دی کہ وہ بھری جوانی میں ہی اپنی زندگی سے ہار بیٹھا۔ لیکن داور نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، وہ پہلے ہی بہت سے منصوبے بنا چکا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کے کیے ہوئے کارنامے کا بدلہ منال سے لینے والا تھا۔ آگے آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ اس دن بھی جب وہ کام سے گھر آیا، بیڈ پر بیٹھی وہ موبائل میں مصروف تھی۔ داور نے غصے میں موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ نظر نہیں آ رہا کہ شوہر گھر آیا ہے؟ اسے چائے کا پوچھو، کھانے کا پوچھو، پانی کا پوچھو، لیکن تمہیں ان چیزوں کا ہوش کہاں ہے؟ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ منال، اپنی عادت، اپنے طریقے ٹھیک کر لو۔ آج کے بعد میرے آنے سے پہلے اس موبائل کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دینا۔ میرے سامنے موبائل استعمال کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ اس کی ٹوڑی پکڑ کر وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ منال کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تو امی سے بات کر رہی تھی، لیکن داور نے اس سے موبائل چھین لیا تھا۔ پھر سختی سے کہنے لگا، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد منال کھانا لے آئی تھی۔ وہ ابھی تک بھوکی ہی بیٹھی تھی۔ نہ اس کا کھانے کا دل کرتا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کا، نہ سجنے سنورنے کا۔ وہ ایسے ہی خراب حلیے میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ آج تم کسی سے ملنے گئی تھی، یاد رکھنا اگر میں گھر پر نہیں ہوتا تو میری نگاہیں تم پر ہی ہوتی ہے۔ خبردار جو آج کے بعد میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا۔ داور کی بات سن کر منال حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ آج کسی سے ملنے گئی تھی، لیکن وہ کسی اور سے نہیں بلکہ مریم سے ملنے گئی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ ارحان کے بارے میں پتہ کرے۔ کیا اسے اس کی بے وفائی کا پتہ چل گیا ہے؟ وہ اسے اس کی باتیں کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ سر جھکا کر بیٹھی وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اور آج کے بعد مجھے تم ایسے حلیے میں نظر نہ آؤ، جب بھی واپس آؤ تیار ملنا۔ منال نے غصے سے اسے دیکھا تھا جو اسے حکم دے کر خود واش روم میں چلا گیا تھا۔ واش روم سے آ کر وہ کھانا کھانے لگا، تبھی اس نے منال سے کہا تھا، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے پتا ہے تم کتنی ضدی ہو، تایا ابو نے تمہیں خوب بگاڑ دیا ہے، لیکن مجھے تم جیسی بے لگام لڑکیوں کو سدھارنا اچھی طرح آتا ہے۔ وہ طنز کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ مجھے نہیں کھانا اور نہ ہی بھوک ہے، میں سو رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کروٹ بدل کر سو گئی تھی۔ داور اس کی پشت کو گورتا رہ گیا۔ منال کو یہ 4 دیواری قید لگ رہی تھی، جہاں پر نہ کہیں جانے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی سے ملنے کی۔ داور نے اسے خوب سزا دے رکھی تھی۔ اب تو امی بھی زیادہ اس کے پاس نہیں آتی تھی اور نہ ہی فون کر کے کہتی تھی کہ تم ملنے آ جاؤ۔ وہ بہت زیادہ اداس اور تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دماغ پر محبت کا جو بھوت سوار ہوا تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی اترنا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ حقیقی زندگی میں واپس آ رہی تھی، جہاں پر داور اس کا شوہر تھا جو ایک سخت گیر شوہر کے روپ میں اسے ہر سزا دے رہا تھا۔ وہ کسمندلی سے بیٹھی ہوئی تھی، تیار ہونے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اگر وہ تیار نہیں ہوتی تو داور اسے پھر سے آ کر ذلیل کرتا۔ اس نے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے خراب حلیے میں نہ ملے، ہمیشہ تیار ہو کر انتظار کرتی ہوئی ملے، اور پھر آج تو بہت جلدی گھر آ گیا تھا۔ منال نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، وہ اب اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتی تھی۔ جب داور کا دل کرتا وہ اسے اپنا حق وصول کر لیتا تھا، ویسے بھی وہ اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے دنیا کے کئی رنگ دیکھے تھے، لیکن سب سے زیادہ ساتھ تو اس کا تایا ابو نے دیا تھا، اس لیے وہ ان کی عزت بھی بہت کرتا تھا۔ ورنہ بہت سی جگہوں پر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کا حق کھانا خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج بھی تائی امی نے اسے فون کر کے بولا تھا کہ وہ منال کو لے کر آئے۔ کھانے پر اس نے ملازمہ کو کھانا لگانے سے منع کر دیا تھا۔ پھر وہ اسے حکم دیتے ہوئے کہنے لگا،
جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہارے گھر لے کر جانا ہے۔ داور سوچ رہا تھا کہ یہ سن کر وہ خوش ہوگی، لیکن وہ بجائے خوش ہونے کے الٹا کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا، اور اپنے گھر تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ داور اچانک سے اس کے سامنے آیا تو وہ گھبرا گئی، پھر سر جھکا کر کہنے لگی میرا دل نہیں چاہتا کہیں بھی جانے کو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر تایا ابو تمہاری پسند کی شادی کر دیتے تمہارے اسی عاشق کے ساتھ، تم خوشی خوشی ان سے ملنے جاتی، اور ابھی اس بات پر انکار کر رہی ہو؟ حیرت کی بات ہے، لیکن میرا حکم ٹالنے کی جرت نہ کرنا، جانتی ہو نا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ منال نے غصے سے اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی کی لہر تھی۔ نہ جانے وہ خود کو کیوں اتنا کمزور سمجھنے لگی تھی، بات پہ رونا آتا تھا۔ ابھی بھی وہ اٹھ کر تیار ہونے کو چل پڑی، لیکن اپنی بے بسی پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کہاں وہ اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، سب اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہوئے نہ تکتے تھے، اور اس نے محبت جیسا جرم کیا تو سب نے آنکھیں بدل دی۔ وہ خاموش سی گاڑی میں بیٹھی تھی، داور گاڑی چلاتے گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال رہا تھا، جو آج بہت معصوم اور خاموش لگ رہی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن ان 2 مہینوں میں داور نے کبھی اسے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ کہاں اسی کی تیز ہنسی سے پورا گھر گونجتا تھا۔ وہ اکثر ہی اسے ڈانٹ بھی دیتا تھا، اپنے گھر جا کر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی تھی، اس کی آنکھوں میں جیسے خوشی ہی نہ رہی تھی۔ شاید محبت ہونے کا دکھ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن داور اپنے اوپر حیران ہوتا کہ اس نے جان بوجھ کر ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو پہلے سے ہی اپنی آنکھوں میں کسی اور کا خواب سجائے بیٹھی ہے۔ کیا اس کے دل میں کبھی میرے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی؟ تو پھر یہ رشتہ نبھانا بھی بیکار ہے۔ کبھی اسے خود پر غصہ آتا ہے تو کبھی منال پر۔ پھر واپسی میں اس نے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ آج وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ گھماتا پھر رہا تھا۔ حالانکہ منال گھر جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے حکم پر اسے گاڑی سے اترنا ہی پڑا۔ دوپٹہ شانوں پر سنبھالتی وہ اس آئس کریم پارلر میں داخل ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ داور نے آرڈر کیا اور خود موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ منال خاموشی سے بیٹھی ادھر ادھر بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی اس کی نظر ایک ٹیبل پر پڑی تھی، وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جو بہت ہی ماڈرن نظر آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ارحان تھا۔ وہ ارحان جو اس کی محبت تھی، جو اس کا خواب تھا۔ اس نے اس لڑکی کا ہاتھ بھی تھام رکھا تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ، بلیک کلر کی پینٹ پہنے وہ بڑے جذبات انداز میں لڑکی سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ لڑکی بہت ہی امیر اور ماڈرن لگ رہی تھی۔ منال سکتے کے عالم میں بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ارحان اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچے؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے چکر سے آنے لگے۔ کچھ دنوں سے وہ کچھ زیادہ ہی کمزوری محسوس کرنے لگی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنا سر چکراتے ہوئے محسوس کیا تو فوراً ہی سر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ داور نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ گھر چلے، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی گر جاؤں گی، میرا بی پی لو ہو رہا ہے شاید۔ وہ ایک دم سے ہی کڑی ہوئی تو داور کو بھی ناچار اٹھنا پڑا۔ پھر وہ اسے سخت سست سنا رہا تھا، لیکن آئس کریم پارلر سے نکلتے ہوئے اچانک ہی وہ چکرا کر نیچے گرنے والی تھی۔ اگر داور اسے اپنی بازو میں نہ تھامتا تو شاید وہ نیچے سڑک پر پڑی ہوتی۔ اب اس کی حالت دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی گھبرا گیا تھا۔ اس کے گال تپ تپاتے ہوئے مسلسل آوازیں دیتے ہوئے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر وہ اسے ہسپتال لے جانے کا سوچنے لگا۔ قریب ایک کلینک تھا، وہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت کو؟ لیڈی ڈاکٹر بڑے پیار سے منال سے پوچھ رہی تھی۔ نرس، ان کا بی پی چیک کریں۔ اس نے جیسے ہی بی پی چیک کیا تو ڈاکٹر سے کہنے لگی ان کا بی پی تو بہت لو ہے، شاید کمزوری ہے انہیں۔ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ منال سے پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ دنوں سے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ بیٹے بیٹے دل گھبرانے لگتا ہے۔ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کی شادی کو؟ اب وہ داور کو بلا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ لگتا ہے کہ آپ کی مسز ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھا نہیں کچھ۔ وہ حیران پریشان تھا۔ ارے شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کوئی خوشخبری ہوگی، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی ان کا الٹرا ساؤنڈ کر کے آپ کو خوشخبری سنا دیتی ہوں۔
ویسے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہی بات ہوگی، کیونکہ عموماً شادی کے 2-3 مہینے بعد ہی میرے پاس ایسے کپلز آتے ہیں۔ ویسے بھی میں ایک گائنالوجسٹ ہوں، مجھے آپ کی بیوی کی کنڈیشن دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ ضرور کوئی خوشخبری ہوگی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے داور کو یہ بتا رہی تھی اور وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا، جبکہ منال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود زمین میں دفن ہو جائے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اتنی جلدی یہ سب کچھ سننا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی سہنا چاہتی تھی، لیکن قدرت شاید کچھ اور ہی فیصلے کر رہی تھی کہ جیسے ہی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا ان دونوں کو خوشخبری سنا دی تھی۔ ایک ننھا وجود اس دنیا میں جنم لینے والا تھا۔ داور کے چہرے سے خوشی چلک رہی تھی، لیکن منال کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اس جھٹکے سے نہ سنبھلی تھی جو ارحان کو دیکھ کر اسے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے دوائیاں اور فروٹ کھانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ تو داور سے نظریں بھی نہ ملا رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اتنی جلدی شادی کے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے محبت کا زخم ملا تھا۔ وہ زخم تو ابھی تک تازہ تھا، اس لیے اسے اس خوشی کی خبر کی بھی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ گمسم سی گاڑی میں بیٹھی رہی۔ کمرے میں آتے ہی داور اسے ڈانٹنے لگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ بچپن سے ہی خود کو ادھورا سمجھتا رہا، کیونکہ میری ماں ایک دھوکے باز عورت تھی اور باپ بھی مجھے بہت جلدی چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ میں نے یہ اپنی زندگی کا حصہ اکیلے ہی گزارا ہے، لیکن اب میری زندگی کا ساتھی، میری اولاد اس دنیا میں جنم لینے والی ہے، اس لیے تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ میں کسی قیمت پر بھی اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتا۔ داور کے انداز میں نرمی تھی، لیکن ایک ٹوس لہجے میں وہ اس سے باور کرا رہا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی ایسا ویسا کچھ نہ کرے۔ کہیں اپنی ادھوری محبت کو پانے کے چکر میں وہ اس کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ منال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ اس پر شک کرنے لگا تھا، لیکن منال نے بھی محبت کا دھوکہ بڑی شدت سے کھایا تھا۔ اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس منظر پر یقین کرے۔ پھر سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس کی امی فوراً دوسرے دن آئی تھی اسے مبارکباد دینے۔ میری بچی، اب تو بہت خوش ہو گئی، دیکھ تم دونوں کی زندگی مکمل ہونے والی ہے، اس لیے پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور اپنے آنے والی مستقبل کی فکر کرو، اپنے اولاد کی، اپنے خاندان کی۔ امی اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اگلے دن مریم اس سے ملنے آئی تو وہ اس کے گلے سے لگی پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر اس نے ارحان کی بے وفائی کا ذکر کیا کہ کس طرح اس آئس کریم پارلر میں اس نے ارحان کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اگر محبت ایک دھوکہ ہوتی ہے تو مجھے اس دھوکے سے، اس محبت سے نفرت ہے۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں ارحان کے لیے نفرت تھی۔ مریم اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا تمہیں تکلیف ہو، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ارحان کو تمہاری بے وفائی کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا، کیونکہ نازش نے مجھے بتایا کہ اس کا بھائی شروع سے ہی امیر لڑکیوں کے چکروں میں رہتا ہے۔ وہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرے گا تاکہ اس کا مستقبل سنوار جائے۔ جب میں نے نازش کو بتایا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ منال نے بہت اچھا کیا جو داور بھائی سے شادی کر لی، وہ بہت سمجھدار ہے اور انہیں خوش رکھیں گے۔ میرے بھائی کے اندر ایسا کچھ بھی خاص نہیں، بس وہ باتیں کرنے کے شوقین ہے اور باتیں کرنے کا فن جانتے ہیں، اسی وجہ سے لڑکیاں ان کے ارد گرد تتلیوں کی طرح گھومتی ہے۔ میں تو منال کو بھی ان سب سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن اپنے بھائی سے ڈرتی تھی۔ اگر وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں تو کل کو میرے ساتھ بھی کوئی یہ کر سکتا ہے۔ نازش نے اپنے بھائی کی ساری سچائی مریم کو بتا دی تھی اور آج مریم نے اس کی حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا۔ منال حیرت سے یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ کئی دن لگے اسے یہ سب برداشت کرنے میں، لیکن آخر کار اس کے دل کا زخم بھر گیا تھا۔ اب اس کی پریگنینسی کو بھی 5واں مہینہ لگ رہا تھا اور اس کی جسمانی ساخت بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ داور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، اسے واک بھی کرواتا اور وقت پر اسے دوائیاں بھی دیتا تھا۔ اس نے 2-3 اور ملازمہ بھی رکھ لی تھی۔ نہ وہ پہلے کی طرح اسے بات کرتا تھا، لیکن اس پر خاص نظر بھی رکھتا تھا، کیونکہ جس طرح بچے کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا تھا، اس طرح دنیا کی کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس عورت ذات پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن منال نے بھی محبت میں دھوکہ کھایا تھا۔ اسے تو محبت کرنے سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔
لیکن وہ داور کے بارے میں سوچتی جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے شادی کی تھی، اس سے نکاح کیا تھا، اسے عزت دے کر اس گھر میں جگہ دی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ شاید یہ سب کچھ برداشت نہ کرتا، شاید بچے کی پیدائش کے بعد ہی صحیح وہ داور کے دل میں جگہ بنا لے اور پھر ان کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اسے ایک امید تھی اور یہ سب کچھ اس نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔